حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام مصر کے تاج و تخت کے مالک بن چکے ہیں۔ قحط سالی کا آغاز ہو چکا ہے اور دور و نزدیک سے لوگ غلہ لینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ دیا اور انہیں کہا کہ اگلی بار اپنے اس بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا جسے تم اپنے باپ کے پاس چھوڑ آئے ہو۔ انہوں نے واپس جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو مختلف دلائل دے کر قائل کر لیا کہ ہم بنیامین کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ ایک تو یوسف علیہ السلام کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام وہ اپنے بیٹوں کو ایک تدبیر بھی بتا رہے ہیں اور ساتھ یہ نصیحت بھی کر رہے ہیں کہ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، کہ جو اللہ حضور جلال کا فیصلہ ہو چکا ہے اس میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، تمہیں نہیں بچا سکتا، تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اب اندازہ کیجئے کہ کتنا بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک تو تقدیر پر اپنا ایمان بتایا اور دوسرا یہ بھی بتایا کہ صرف تقدیر پر تکیہ کر کے اپنی تدابیر کو چھوڑ دینا یہ بھی عقل مندی نہیں ہے، اس لیے کہ تقدیر اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا یا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ وہ ہے جسے کوئی نہیں جانتا کہ کیا ہے۔ تقدیر کے بارے میں کوئی بھی علم نہیں رکھتا کہ آنے والے وقت میں، آنے والے لمحات میں، آنے والے دنوں میں، مہینوں میں، سالوں میں میری تقدیر میں کیا لکھا ہے اور کیا ہونا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے چونکہ تقدیر کا علم نہیں ہے لہذا اپنی تدبیر کرنی چاہیے۔ بہت اہم اور بہت ضروری بات ہے، سمجھنے والی اور یاد رکھنے والی۔ تدبیر کرنی چاہیے اور ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے۔ یہ تعلیم دی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ان کے باپ نے کہ علیحدہ علیحدہ دروازوں سے گزرنا، اکٹھے ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا، یہ میری تدبیر ہے، یہ میری صلاح ہے، میرا مشورہ ہے، میری سوچ کا معیار ہے اور میری سوچ کا فیصلہ ہے۔ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، لیکن اس کے باوجود میں تمہیں یہ واضح کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر میرا کوئی اختیار نہیں ہے، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ یعقوب علیہ السلام کی تدبیر تھی نظر بد سے بچانے کے لیے، وہاں تک تو وہ تدبیر کارگر ثابت ہو گئی، یعنی وہ سارے بھائی بخیر و عافیت حضرت یوسف علیہ السلام کے شہر میں مصر میں داخل ہو گئے علیحدہ علیحدہ دروازوں سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر کیا تھی کہ اس تدبیر کے باوجود یوسف کے بھائیوں کو نقصان ہی پہنچا کہ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا، روک لیا اور ان کے ماتھے پر چوری کا کلنک لگا کر انہیں رخصت کیا۔ اگلی آیات میں یہ واقعہ آ رہا ہے کہ تدبیر
نے اپنی حد تک کام کیا، لیکن جو اللہ کی تقدیر تھی اس سے نہیں بچ سکے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہے وہی تقدیر ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے، اسے کوئی روکنے والا۔ لاس اینجلس میں لگی ہوئی آگ، امریکہ میں لگی ہوئی آگ، وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے۔ بھائی اگر انسان کا کوئی عمل ہو، انسان کا کوئی فعل ہو، تو اس فعل کی کاٹ انسان کے پاس ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی کاٹ اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر کی کاٹ انسان کے پاس نہیں ہو سکتی۔ جو فیصلہ اللہ رب الجلال فرما لیتا ہے، اور یقین جانیے کہ ہر مسلمان کی زبان پر بلکہ غیر مسلموں کی زبان پر بھی وہی وہ بچی کا ایک بیان، فلسطین کی ایک بچی نے مرتے ہوئے اپنی زبان سے کیا کہا تھا کہ میں اللہ کے پاس جا کر شکایت لگاؤں گی، اللہ کو جا کر بتاؤں گی، اللہ کے پاس جا کر ان کی شکایت لگاؤں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بچی کی شکایت سن لی۔ تو ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ کبھی کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا کہ وہ تمہاری شکایت اللہ کے پاس لگا دے۔ اتنی زیادتی کسی کے ساتھ نہ کرنا کہ وہ بے بس ہو جائے، وہ مجبور ہو جائے، اور وہ مجبور ہو کر اللہ کے سامنے تمہاری شکایت نہ لگا دے۔ اس سے بچنا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی تدبیر حرکت میں آتی ہے تو پھر اس کا مقابلہ پوری کائنات بھی نہیں کر سکتی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں یہ نصیحت فرمائی کہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی طرف سے میں تمہارا کوئی فائدہ نہیں کر سکتا، تمہیں نہیں بچا سکتا۔ فرمایا وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، ان کے باپ نے جیسے انہیں شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا، بتایا تھا، کہا تھا، اسی طرح جب وہ شہر میں داخل ہوئے، مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اللہ کی تقدیر کے معاملے میں انہیں کسی چیز نے کوئی فائدہ نہ دیا، الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، البتہ انہوں نے جو یعقوب علیہ السلام کے دل میں تھا اسے پورا کیا، کہ وہ علیحدہ علیحدہ دروازوں سے شہر میں داخل ہوئے۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور یہ وہ علم تھا جو ہم نے اسے یعقوب علیہ السلام کو دیا تھا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُف، جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے باقی تمام بھائیوں کو باہر رکھا، دروازے سے باہر رکھا، اور جو ان کا سگا بھائی تھا انہیں اپنے پاس بٹھا لیا، انہیں اپنے پاس تخت پر جگہ دی۔ اب جس طرح دوسرے بھائیوں نے نہیں پہچانا تھا تو بنیامین نے بھی نہیں پہچانا، جو سگا بھائی تھا اس نے بھی نہیں پہچانا، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے خود انہیں بتایا، قال انی انا اخوک، میں کہ گھبرا نہیں، میں تیرا بھائی ہوں، میں تیرا وہی بھائی ہوں جو بچپن میں تم سے جدا ہو گیا تھا۔ فلا تبتئس بما كانوا يعملون، وہ بھائی تمہارے ساتھ جو کرتے ہیں یا جو کیا ہے اس پر بھی تو رنجیدہ نہ ہو، تو غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ اب میں تمہارا بھائی ہوں،
تمہیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اب وہ تمہیں رنجیدہ نہیں کر سکیں گے، پریشان نہیں کر سکیں گے۔ فلما جہزہم بجہازہم، جب ان تمام بھائیوں کا سامان انہیں دے دیا، غلہ انہیں دے دیا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو ایک پیالہ، وہ پیمانہ جو تھا وہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا، بنیامین ان کے سامان میں رکھ دیا۔ اب یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے ایک تدبیر تھی کہ اس طریقے سے، اس طرح تو اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ پیالہ، وہ پیمانہ، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا، کجاوے میں رکھ دیا۔ ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون، پھر ایک منادی نے ندا دی کہ اے قافلے والو تم تو چور ہو، اے قافلے والو تم تو چور ہو۔ یہ رکھ لیں، میرا خیال ہے یہ کافی ہے۔ قافلے والوں سے مخاطب ہو کر کہا، آواز آ رہی ہے نا، سمجھ آ رہی ہے؟ قافلے والوں سے منادی نے ندا کرتے ہوئے، آواز دیتے ہوئے انہیں پکارا اور ان سے کہا کہ انکم لسارقون، تم سب چور ہو۔ اب جب یہ سنا یوسف علیہ السلام کے تمام بھائیوں نے، قالوا واقبلوا، انہوں نے اپنے چہرے گھمائے اس ندا دینے والے کی طرف، منادی کرنے والے کی طرف، اور کہا ماذا تفقدون، تمہاری کون سی چیز کھو گئی ہے، کیا گم ہو گیا ہے۔ یہ تفقدون جو لفظ ہے فقد سے، فقد کہتے ہیں کسی چیز کا موجود ہونے کے بعد گم ہو جانا۔ اردو میں اس کے لیے ایک لفظ آتا ہے مفقود، مفقود ہو جانا۔ ایک ترکیب آتی مفقود الخبر، یہ ایسے شوہر کے بارے میں بولا جاتا ہے کہ جو شوہر لاپتہ ہو، شوہر کے بارے میں خبر نہ ہو کہ کہاں ہے، تو اس کی بیوی اس کے نکاح میں ہو تو شریعت کا یہ کہ ایک مخصوص وقت کے لیے، ایک مخصوص عرصے کے لیے وہ بیوی خود بخود مطلقہ ہو جاتی ہے، قاضی کے پاس اس کا کیس جاتا ہے، اور مفقود الخبر شوہر کی بیوی جو ہے وہ پھر اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے، نکاح سے آزاد ہو جاتی ہے، کہیں اور وہ نکاح کر سکتی ہے۔ ایسی عورت جس کا شوہر مفقود الخبر ہو، یعنی پتہ ہی نہ ہو کہ وہ شوہر کہاں ہے، اس کے لیے مختلف ائمہ کے نزدیک، مختلف اماموں کے فقہا کے نزدیک اس کا دورانیہ مختلف ہے۔ بعض نے کہا کہ 4 سال تک انتظار کیا جائے، اگر شوہر کی خبر نہ ملے، پتہ نہ چلے زندہ ہے مردہ ہے کہاں ہے، تو 4 سال کے بعد وہ قاضی کی عدالت میں پیش ہو کر فیصلہ لے کر وہ کہیں اور شادی کر سکتی ہے۔ حضرت امام مالک اور حضرت امام ابو یوسف، ان کے ہاں یہ 1 سال کا دورانیہ ہے کہ 1 سال تک انتظار کیا جائے، اگر شوہر کی خبر نہیں ملتی تو عورت عدالت میں تنسیخ نکاح کا، نکاح ختم کرنے کا مقدمہ دائر کر کے علیحدہ ہو سکتی ہے، اور نئی جگہ پہ عدت گزار کر نئی جگہ پہ وہ شادی کر سکتی ہے، نکاح کر سکتی ہے۔ اس پر حنفی بھی امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ان کے اجتہاد پر فتویٰ نہیں دیتے، کیونکہ اس معاملے میں امام اعظم کا جو موقف ہے وہ سب سے مختلف ہے، اور ان کا موقف کیا ہے، ان کا اجتہاد کیا ہے کہ وہ عورت تا حیات اپنے شوہر کے نکاح میں رہے گی، شوہر کا علم ہے یا نہیں ہے، شوہر کی خبر ہے یا نہیں ہے، کوئی اطلاع ہے یا نہیں ہے، وہ عورت اسی کی نکاح میں رہے گی۔ تو اس مسئلے میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے شاگردوں نے بھی آپ سے اختلاف کیا ہے
کہ عورت کا کیا قصور بیچاری کا کہ وہ ساری زندگی ایسے مرد کے نکاح میں رہے جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں یا کہاں ہے۔ اس لیے اس پر جو صحیح مسئلہ ہے، احناف بھی جس پر فتویٰ دیتے ہیں وہ یہی ہے کہ ایک مخصوص دورانیے کے بعد وہ عورت قاضی سے رجوع کرے، جج سے عدالت میں رجوع کرے اور تنسیخ نکاح کا مقدمہ دائر کرے کہ میرا شوہر لاپتہ ہے، اس کی کوئی خبر نہیں ہے، اتنا عرصہ ہو چکا ہے، میں یہ نکاح فسخ کر کے کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو اس کا نکاح عدالت ختم کر دے گی۔ تو بھائیوں نے پوچھا کہ ماذا تفقدون، تمہارا کیا گم ہو گیا ہے؟ قالو، انہوں نے کہا نفقد صواع الملک، بادشاہ کا پیمانہ گم ہو گیا ہے، ہم نے بادشاہ کا پیمانہ کھو دیا ہے، وہ چاندی کا یا سونے کا بنا ہوا پیمانہ تھا۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، وہ منادی کہتا ہے کہ جو بھی وہ پیمانہ لے کر آئے گا، اسے تلاش کر کے جو بھی لے کر آئے گا، بادشاہ کی طرف سے اعلان ہے کہ اسے ایک اونٹ کا سامان بطور انعام دیا جائے گا۔ تو میں اس پر ذمہ دار ہوں، منادی کہنے لگا کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں کہ میں وہ پیمانہ، وہ پیالہ، وہ ماپ کا جو برتن تھا وہ لے کر بادشاہ کے پاس پہنچوں۔ تو قالو، انہوں نے کہا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، کہنے لگے کہ اللہ جانتا ہے، ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم زمین پر فساد کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم مصر میں فساد کرنے کے لیے، فتنہ بپا کرنے کے لیے نہیں آئے، وما کننا سارقین، اور نہ ہی ہم چور ہیں، ہم چور بھی نہیں ہیں اور فتنہ کرنے والے، فساد کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ اب جب یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا تو حضرت یوسف علیہ السلام، مصر کا جو قانون تھا چور کے بارے میں وہ اور تھا، اور جو شریعت یعقوبی کا جو قانون تھا وہ اور تھا۔ مصر میں چوری کا قاعدہ اور قانون یہ تھا، سزا یہ تھی کہ جس نے چوری کی ہو وہ اس مال سے 2 گنا مال وہ واپس کرے گا، جو چوری کرے گا وہ جتنا مال چرائے گا اس سے 2 گنا مال وہ مالک کو واپس کرے گا۔ اور شریعت یعقوبی میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو شریعت تھی، اللہ کا جو قانون تھا، اس میں چوری کی سزا تھی کہ جو چوری کرے گا اسی کو جس کی چوری ہوگی اس کا غلام بنا دیا جائے گا، وہ اس کے پاس رہے گا، اس کی غلامی میں رہے گا۔ اب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر مصر کا جو قانون ہے اگر وہ اپلائی کیا جاتا ہے تو میرا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ اب تم بتاؤ، تم کہہ رہے ہو کہ وما کننا سارقین، ہم چور نہیں ہیں، اب تم ہی یہ بتاؤ کہ اگر تم چور نکلو، جو چوری کا سامان ہے وہ تمہارے پاس سے برآمد ہو جائے تو پھر چور کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ اب ظاہر ہے انہوں نے تو اپنے ملک کے قانون کے مطابق اور شریعت یعقوبی کے مطابق انہوں نے بتانا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ چور کی سزا پھر یہی ہے، قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے نکلے تو سزا کیا ہوگی؟ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، کہ جس کے سامان میں سے چوری کا سامان برآمد ہوگا اس کی سزا یہ ہے کہ وہ خود ہی اس کے بدلے میں، سامان کے بدلے میں غلامی میں دے دیا جائے گا۔ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، کہ جس کے سامان میں سے، جس کے کجاوے میں سے چوری کا سامان برآمد ہوگا، فہو جزاؤہ، وہی اس کا بدلہ ہے، وہ خود اس کا بدلہ ہے، مطلب اس کے بدلے میں اسے غلام بنا لیا جائے گا۔ کذالک نجزی الظالمین،
ہم ظالموں کو اس طرح سزا دیتے ہیں۔ یعنی ہمارے ملک میں یا شریعت میں یا اللہ کے قانون میں چور کی سزا ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو چور ہوگا اسے مالک کا غلام بنا دیا جائے۔ تو شریعت یعقوبی میں چور کی سزا یہ تھی۔ شریعت محمدی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چور کی سزا کیا ہے؟ جو چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اب دیکھیں یہ تین چوری کے جرم پر تین سزائیں سامنے آئیں، ایک مصر کے قانون کے مطابق، ایک شریعت یعقوبی میں، اور ایک شریعت مصطفی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ بتائیے کہ تینوں میں سے بہترین سزا کون سی ہے؟ یعنی اگر عقلاً بھی دیکھا جائے، ویسے تو جو ہمارا دین ہے چونکہ آخری دین ہے، اللہ عز الجلال کی آخری کتاب قرآن مجید، آخری رسول ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آخری شریعت اسلامیہ، تو اللہ عز الجلال ظاہر ہے جو آخری فیصلہ دیا ہے، جو آخری قانون بنایا ہے، اس سے اچھا کوئی قانون نہیں ہو سکتا۔ لیکن عقلاً بھی اگر دیکھا جائے تو واقعتاً جو شریعت مصطفی کا قانون ہے وہ سب سے بہتر نظر آتا ہے، سب سے اچھا نظر آتا ہے کہ بھئی اگر چور سے چوری کے سامان سے ڈبل سامان واپس لے کر اسے چھوڑ دیا جائے تو کیا وہ پھر چوری نہیں کرے گا؟ پھر کر سکتا ہے۔ اور اگر چور کو غلام بنا لیا جائے تو کیا پھر وہ چوری نہیں کرے گا؟ پھر بھی کر سکتا ہے۔ اور اگر چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اچھا ایک تو یہ ہے کہ جو چوری کر رہا ہے اس پر اس سزا کے کیا اثرات ہیں، اور دوسرا جو اہم ہے، اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ جس نے چوری کی ہے اسے اگر سزا ملی ہے تو اس کی ذات پر تو اس کے جو اثرات ہیں وہ ہیں، معاشرے پر اس کے کیا اثرات ہیں، یہ اصل بات ہے کہ اگر کسی چور سے چوری کے سامان سے 2 گنا سامان لے کر اسے چھوڑ دیا جائے تو جس چور کے پاس کافی مال و متاع موجود ہے وہ کہے گا چلو کوئی بات نہیں، اگر پکڑے گئے تو ڈبل دینا پڑا تو دے دیں گے، چوری تو کرتے ہیں۔ اور اگر غلام بننے کا ہو تو بھی اسے یہ ہے کہ کوئی بات نہیں، غلامی میں چلے جائیں گے، چوری تو کرتے ہیں۔ لیکن جب معاشرہ دیکھتا ہے کہ ہاتھ کٹا ہوا ہے بندے کا تو یاد رکھیے کہ ایسی سزا کو دیکھنے کے بعد جو چوری کرنے کا سوچے گا بھی وہ بھی توبہ کر لے گا کہ بھئی چوری کرنے سے ہاتھ کاٹا جاتا ہے، چوری نہیں کرنے۔ اسلامی سزائیں جتنی ہیں نا، جو حدود ہیں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں مختلف جرموں پر جو سزائیں مقرر فرمائی ہیں، اسلامی سزاؤں کی سب سے بڑی حکمت ہی یہ ہے کہ ان سزاؤں کا اگر اجرا کر دیا جائے، وہ سزائیں اگر دینا شروع کر دی جائیں تو پھر وہ جرائم ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ اصل افادیت ہے سزاؤں کی کہ ایک کو سزا ملے تو 10 20 سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں لوگ سوچیں کہ اگر یہ جرم کیا تو یہ سزا ملے گی، لہذا یہ جرم نہیں کرنا۔ یہ ہے اسلامی سزا۔ غیر مسلم اور مستشرقین یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی سزائیں بڑی ظالمانہ ہیں، غیر انسانی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اسلام کی سزائیں بڑی ظالمانہ ہیں، غیر انسانی سزائیں ہیں۔ بھئی اسلامی سزاؤں کا کہیں اجرا کر کے تو دیکھو۔ وہ یورپ کا ایک صحافی تھا، انگلینڈ کا کہ یورپ کا، اس نے کہیں سن لیا کہ اسلام میں چور کی سزا ہے ہاتھ کاٹ دینا، تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ جہاں اسلامی قانون نافذ ہوگا وہاں تو ہر چوتھے پانچویں بندے کا ہاتھ کٹا ہوگا، اس معاشرے میں تو عام ہاتھ کٹے لوگ نظر آتے ہوں گے، کیونکہ چوری تو انسان کرتا ہے اور اکثر کرتا ہے۔
لہذا اکثر لوگوں کے ہاتھ کٹے ہوں گے۔ اس نے معلوم کیا کہ دنیا میں اس وقت اسلامی نظام، اسلامی قانون کہاں نافذ ہے، شریعت کا نفاذ کہاں ہے۔ پتہ چلا کہ سعودی عرب میں شریعت کا قانون ہے۔ تو وہ یہ دیکھنے کے لیے آیا کہ کتنے لوگوں کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں اور معاشرے میں وہ کیسے نظر آتے ہیں جن کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ وہ الریاض آیا، جس کا اصل نام نجد ہے، نجد میں آیا، اسے گھوما پھرا دیکھا لیکن کوئی ہاتھ کٹا نظر نہیں آیا۔ ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے سے تیسرے شہر، تیسرے سے چوتھے شہر گھوما پھرا لیکن کوئی بندہ ہاتھ کٹا ہوا نظر نہیں آیا۔ اب وہ پریشان بھی ہوا، حیران بھی ہوا، کہنے لگا کہ یار کیا یہاں اسلامی قانون نہیں ہے؟ کہا جی اسلامی قانون ہے۔ تو کیا وہ جاری نہیں ہوتا؟ کہا جی جاری ہوتا ہے۔ کہا پھر مجھے کوئی بندہ ہاتھ کٹا نظر کیوں نہیں آیا؟ تو اسے جواب یہ دیا گیا کہ یہاں چوری ہوتی نہیں ہے، یہاں چوری ہوتی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کبھی کوئی ایک بار، دو بار، چار بار ہوئی بھی ہوگی تو ہاتھ کاٹ دیا گیا، اور جب ہاتھ کٹ گیا تو چوری ہونا ختم ہو گئی، بند۔ یہ اسلامی سزاؤں کا سب سے بڑا فائدہ اور سب سے بڑا اس کا معاشرے پہ اثر ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں چور کی سزا کیا ہوتی ہے؟ 4 دن جیل میں، 4 دن تھانے میں رہا، 4 دن جیل میں رہا، 5ویں دن گھر آ گیا، اور پھر وہی کام۔ کوئی سیاسی سفارش چلی گئی، کہیں پیسے دے کے کام چل گیا، اور کوئی ہفتہ، 2 ہفتے، مہینہ، 2 مہینے سزا کاٹی، اور اس کے بعد پھر وہ آزاد۔ تو اسلامی سزاؤں کے میں جب عمرے پہ گیا تھا تو میری آنکھوں کے سامنے حرم کعبہ میں ایک بندے نے کسی کے وہ احرام میں سے اس کا پرس نکال لیا، اس کا بٹوا یہاں سے نکال لیا۔ اب اس آدمی کو پتا چلا، اس نے وہیں دبوچ لیا، اسے پکڑ لیا اور شور مچا دیا، السارق السارق، چور چور چور۔ وہاں دیکھتے ہی دیکھتے وہ پولیس آئی اور انہوں نے اس مجرم کو پکڑ لیا، اور وہیں پر جس کی چوری ہوئی تھی اس سے پوچھا کہ اگر آپ اسے معاف کرتے ہیں تو اسے معاف کر دیا جائے گا، اور آپ نے اگر معاف نہیں کیا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ خود بندہ کانپ گیا ہوگا، جس کی چوری ہوئی وہ بھی دہل گیا ہوگا، کانپ گیا ہوگا، لرز گیا ہوگا کہ میری وجہ سے، میرے اتنے سے نقصان کی وجہ سے کسی کا ہاتھ کٹ جائے۔ اس نے کہا میں اسے اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں، آپ اسے چھوڑ دیں، میں اسے معاف کرتا ہوں۔ تو اسلامی سزاؤں کے نفاذ میں افادیت یہ ہے جو ہم آج تک نہیں سمجھے، یا ہمارے حکمران آج تک نہیں سمجھے۔ اگر جرائم کو روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سزاؤں کا بھرپور نفاذ کیا جائے۔ جب سزا ملے گی تو جرم رکے گا، سزا نہیں ملے گی تو جرم نہیں رکے گا۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے خود بتایا کہ کذالک نجزی الظالمین، ہم چوری کرنے والے جو ظالم لوگ ہیں انہیں یہ سزا دیتے ہیں۔ فبدا بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، اپنے بھائی کے سامان، بنیامین کے سامان کی تلاشی لینے سے پہلے باقی تمام بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی گئی۔ ثم استخرجھا من وعاء اخیہ، آخر میں بنیامین کی تلاشی لی گئی سامان کی، تو وہ جو پیمانہ تھا وہ بنیامین کے سامان میں سے برآمد ہو گیا، جیسے ان کے سامان میں چھپایا گیا تھا ویسے وہاں سے برآمد ہو گیا۔ کذالک کدنا لیوسف، اب جو میں عرض کر رہا تھا ابتدا میں کہ یہ یوسف علیہ السلام کا پلان نہیں تھا، یہ منصوبہ، یہ تدبیر یوسف علیہ السلام کی نہیں تھی۔ مطلب ان پر الزام نہ دیا جائے کہ یہ کہاں کی نعوذ باللہ نبوت ہے یا کہاں کی شرافت ہے کہ خود ہی مال چھپایا اور خود ہی چور ڈکلیئر کر کے انہیں گرفتار کر لیا گیا، غلام بنا لیا گیا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو یہ یوسف علیہ السلام کی تدبیر یا منصوبہ نہیں تھا۔ اللہ ذو الجلال خود فرما رہا ہے کذالک کدنا لیوسف، یہ ہماری تدبیر تھی جو ہم نے یوسف کو عطا فرمائی۔
یہ اللہ ذو الجلال کی تدبیر تھی، طریقہ تھا کہ آپ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ یوں کریں اور اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھیں۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، اللہ فرما رہا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے ملک میں اپنے بادشاہ کے قانون کے مطابق، اپنے ملک کے قانون کے مطابق وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ ہی نہیں سکتے تھے، الا ان یشاء اللہ، حتیٰ کہ جب تک اللہ نے نہیں چاہا، اللہ کے چاہنے کے سوا وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے۔ نرفع درجات من نشاء، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم جس کے درجات چاہیں بلند کریں، جس کو چاہیں بلند مرتبہ دیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اللہ ذو الجلال نے اپنا فیصلہ بتایا ہے کہ اگر کسی کو بلند درجہ ملتا ہے، برتری ملتی ہے، مقام و مرتبہ ملتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہم دینے والے ہیں، نرفع، ہم بلند کرتے ہیں درجات من نشاء، جس کے درجات ہم چاہتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ درجات اگر کوئی عطا کرتا ہے، کوئی صاحب مراتب اگر بندہ ہے، مقام و مرتبے والا یہ بندہ ہے، تو وہ بھی سمجھ لے کہ اسے جو مقام ملا، جو عزت ملی، جو مرتبہ ملا، جو منصب ملا، جو عہدہ ملا، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ میری اپنی قابلیت کے ثمرات ہیں، وہ یہ جان لے کہ اسے جو دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور اگر کوئی صاحب علم ہے تو وہ یہ نہ سمجھ لے کہ شاید مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا ہے، ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر پھر تیسرا، تیسرے کے اوپر پھر چوتھا۔ کوئی علم والا ایسا نہیں ہے جس سے اوپر کوئی علم والا نہ ہو، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے اللہ ذو الجلال کی ذات تک پہنچتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر علم والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ واحد ہے کہ جس سے زیادہ علم والا اور کوئی نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ کلیہ بنا دیا، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، کہ ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہیں سے انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو بات شروع کریں گے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔